السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں سے حسن سلوک کے متعلق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے مقام کو متعین کرتے ہوئے فرمایا، عورتیں مردوں کی ہم جنس ہیں۔ عورت کو ازدواجی زندگی میں داخل ہونے کے لیے اپنی پسند کے خاوند سے شادی کرنے کی پوری طرح آزادی ہے، اور اگر اس کے ماں باپ یا کوئی اور لوگ اس کا زبردستی نکاح کر دیں تو وہ اسے توڑ سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کی جان کو بھی اتنا ہی قیمتی تصور کیا ہے جتنا کہ مرد کی ذات کو، کیونکہ اگر مرد جہاد میں شریک ہوتا ہے تو عورت جہاد میں شریک ہونے والے کو جنم دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی قریبی رشتہ دار قاتل کی جان کو معافی عطا کر دے تو دوسرے تمام رشتہ داروں کو جان لینے سے رک جانا چاہیے، چاہے معافی دینے والی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ حصول تعلیم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد اور عورت کی تفریق کو ختم کر دیا اور فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں مردوں کی کثیر تعداد ہوا کرتی تھی اور خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نہ سن سکتی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی نصیحت کے لیے دن مخصوص کر کے انہیں ارشادات و ہدایات سے نوازتے تھے۔ عورتوں کو دین کے احکام سیکھنے اور نماز عید کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت دی اور حکم دیا کہ عورتیں مردوں کی صفوں کے پیچھے آخری صف میں کھڑی ہوا کریں۔ اسلام سے قبل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کی پیدائش کو رحمت کا نزول قرار دیا اور ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کر کے ان کا نکاح کر دینے والے والدین کو قیامت میں اپنا قرب اور جنت کی بشارت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اظہار مسرت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو جاتی اور آپ قیام کے وقت انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ ایک بیوہ کے والد نے ان کا نکاح اپنی مرضی سے ان کی ناپسندیدہ جگہ پر کر دیا۔ انہوں نے شکایت کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح رد کرنے کا اختیار دیا۔ بیوہ سے شادی کرنا بعض ممالک اور قبائل میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ سے شادی کر کے مسلمانوں کو بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیب دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان عدل و مساوات سے کام لیتے اور کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہ ہونے دیتے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر خیر کرتے رہتے اور جب کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا تمام کی تمام نعمت ہے اور دنیا کی بہترین نعمت بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیویوں سے اچھا ہے اور میرا سلوک سب سے اچھا ہے۔ بیویوں کو غلاموں کی طرح مارنے پیٹنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو اس کے مقابلے میں اس کی پسندیدہ عادت کی قدر کرے۔ شوہر بیوی کے نان و نفقے اور معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے۔
اور حق مہر کی ادائیگی بھی شوہر کے ذمے ہے۔ اگر شوہر خوشحالی کے باوجود بیوی بچوں کے اخراجات پورے نہیں کرتا تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ کفالت کے مطابق اس کے مال میں سے کچھ وصول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو خلا کا حق بھی عطا کیا اور اس کے ساتھ وعید بھی سنائی کہ جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے خلا طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ منافقہ ہے اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ اے لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق خدا سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہو۔ پھر فرمایا، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ پھر فرمایا، بیوی کا شوہر پر حق ہے کہ جب خود کھائے اس کو کھلائے، جب خود پہنے اس کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارے، اس کو برا بھلا نہ کہے اور نہ گھر کے علاوہ اس کو علیحدہ کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا اور چینل بھی سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔